بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر میں خوب چہل پہل اور خوب رونق ہوا کرتی تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، اکلوتے بیٹے کی شادی جو تھی، سب لوگ اپنے ارمان اور شوق پورے کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں میری تو خوب شامت آئی تھی۔ دن رات اماں کے ساتھ بازاروں کے چکر لگا لگا کر میں تھک چکی تھی۔ صرف بازاروں تک چکر لگانے کی بات نہیں تھی، بلکہ گھر آ کر ڈھیر سارے مہمانوں کو بھی ڈیل کرنا پڑتا، جو شادی سے 15 دن پہلے ہی آ کر ڈیرا جما کر بیٹھ گئے تھے۔ میری بڑی بہنیں تو خوب عیش میں تھی، بھائی سے پہلے ہی شادیاں کر کے اپنے گھروں کو پیاری ہو چکی تھی۔ اب سسرال والوں نے بھی بھائی کی شادی میں بھی آنے کے لیے صرف 3 دن پہلے ہی کی اجازت دی تھی۔ وہ دونوں تو ادھر اپنے سسرال میں موجے اڑا رہی تھیں، جبکہ ادھر میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی۔ ابھی بھی شام 4 بجے کا وقت تھا، میں آج صبح 4 بجے کی اٹھی ہوئی تھی۔ وجہ مہمانوں کے ساتھ آئے بزرگوں اور بچوں کی بھوک تھی، جس کے لیے مجھے نہار منہ باورچی خانے کو سلام دینا پڑتا۔ میں نے جلدی جلدی بچوں اور بوڑھوں کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ میرا ارادہ ابھی اور سونے کا تھا، مگر ہائے رے میری قسمت، بچوں کی چین پین سے باقی لوگ بھی جاگ گئے تھے۔ اب ایک میں اکیلی جان تھی اور پورے کا پورا ٹبر اکٹھا ہوا پڑا تھا۔ کاش میری شادی بھی بھائی کی شادی سے پہلے ہی ہو جاتی۔ تھک ہار کر گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے میرے ذہن میں یہی ایک حل آیا تھا۔ خیر، مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق میں نے بھی دوپٹہ سر سے اتار کر کمر پر کس کر باندھ لیا تھا اور ناشتہ بنانے میں لگ گئے، جس میں مجھے کوئی 1.25 گھنٹے لگ گئے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہوئی تو برتنوں سے بھرا پڑا سنک میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے جلدی میں ناشتہ ٹھونسنے والے انداز میں کیا تھا، پھر اٹھ کر برتن دھونے لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ صفائی کے لیے خالہ نے اپنی بیٹیوں کو اٹھا دیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جلدی 7 بستر اٹھائے اور دوسرے نے فٹافٹ پورے گھر میں جھاڑو لگا دیا تھا۔ میں ناشتے اور برتنوں سے فارغ ہوئی تو دن کے کھانے کی تیاری کا وقت ہو گیا۔ میں ساتھ ہی ساتھ اس میں مصروف ہو گئی کہ دن کا کھانا بناتے دیتے کرتے کراتے دن کے 4 بج گئے تھے۔ تبھی میں تھوڑی دیر آرام کی غرض سے کمرے میں جانے لگی جب اماں میرے سر پر پہنچ گئی اور مجھے کہنے لگیں کہ بازار چلنا ہے تو میرے ساتھ جاؤ۔ اماں بوڑھی تو اس کی اتنی چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے مجبوراً مجھے اماں کی بات ماننا پڑ گئی۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلی کیے، بڑی سی چادر لی اور پھر کمرے سے باہر آتے اماں سے کہا، اماں میں تیار ہوں، چلیں چلتے ہیں۔ کہتے ساتھ ہی میں باہر کے دروازے کی جانب بڑھی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو ایک مرتبہ تو میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ دروازے کے سامنے ہی فیصل آباد والی پھوپھو اپنے کالے کلوٹے بچے کی لائن لگائے کھڑی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے ان کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اتنے میں اماں بھی آ گئی تھی۔ پھوپھو کو دیکھ کر اماں نے فوراً سے پرس چھپا لیا تھا کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کہیں جا رہے تھے۔ اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے بھی پلان کینسل کرنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں تیکھی نظروں سے پھوپھو کو دیکھتی کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے کمرے میں چھوٹے بچوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے سب کو ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکالا تھا، 1-2 کو تو باقاعدہ لگا بھی دی تھی۔ پھر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا، پردے برابر کیے اور گدے گھوڑے بیچ کر سو گئی تھی، کیونکہ جاگتی رہتی تو پھر سے چائے پانی روٹی کے انتظام کرنے پڑتے، لیکن اس وقت میں بہت تھک گئی تھی۔ نیند میں 1-2 مرتبہ مجھے اپنے کمرے کا دروازہ بجتا ہوا محسوس ہوا، مگر میں نے توجہ نہ دی اور ڈھیٹ بنی سوتی رہی۔ میری آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی جہاں کھانے کا سیشن سٹارٹ تھا۔ سارے کھانا کھا رہے تھے، اللہ جانے کس نے بنایا تھا، مگر دینے والی میری اماں اور اس کے ساتھ خالہ ہی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ میں بھی کچن میں آ گئی تھی، لیکن کچن کا اندرونی حال دیکھ کر میں نے ایک دم سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میں جو بھی چند لمحے پہلے خوش تھی کہ چلو کھانا تو بن گیا، اب مجھے آسانی ہوگی، اب کچن کا حال دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ کسی کی آسانی ہوئی تھی، الٹا مصیبت میرے گلے پڑ گئی تھی۔ پورا کچن بکھرا پڑا تھا، ایک کیبنٹ کھلا پڑا تھا اور ایک کیبنٹ میں کوئی بھی چیز جگہ پر نہیں تھی۔ سلیب پر چھلکوں کے ڈھیر تھے اور برتن سارے الماریوں سے باہر تھے اور بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے تھے۔ کچن الگ سے پیالیوں سے بھرا پڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ الماری میں کوئی پیالی بھی سلامت نہیں رہی تھی۔ ان لوگوں نے دھونے کے بجائے الماری سے نکال کر استعمال کیے تھے۔ اس وقت سنک میں 4 درجن سے زائد پیالیاں پڑی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ یہ سب کچھ صحیح کرتے کرتے مجھے کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے لگ جانے تھے، اور اس سے بھی اوپر جو اب بھی کھانے والے برتن تھے ان کا تو حساب ہی کچھ اور تھا۔ میرا پارا ایک دم ہائی ہوا۔ یوں ہی تو نہیں میں رشتہ داروں سے خار کھاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ مجھے میرے جاہل گواہ رشتہ دار ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، اور اماں نے بھائی کی شادی بھی تایا کی بیٹی کے ساتھ کی تھی، نہ جانے وہ عادات اور اطوار میں کیسی تھی۔ خیر، مجھے اپنے سونے پر غصہ آ رہا تھا۔ کاش میں نہ سوتی تو نہ ہی میرا کچن ان سب کے ہاتھ لگتا اور نہ یہ حال ہوتا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ ایک کوئی اکٹھا کر کے گھر کے باہر پھینک دوں، مگر افسوس کہ میں ایسا کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں صبر کے گھونٹ پی کر برتنوں میں صاف کرنے میں لگ گئی، اور جو غصہ ان سب پر نہیں نکال پائی تھی وہ برتنوں پر نکال رہی تھی۔
اوپر سے مجھے برتن دھوتے دیکھ کر ہر ایک کو اپنے اپنے بچے کے فیڈر کی یاد آ گئی تھی۔ کبھی یہ کہتا کہ اس کو بھی دھو دے، کبھی دوسرا کہتا کہ اس کو بھی دے دو۔ خیر اگلی صبح پھر میں جلدی جاگی اور سب 9 بجے تک ناشتے سے فری ہو چکے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر کچن کا دروازہ زور سے بند کیا تھا، کیونکہ ہمارے کچن کا دروازہ زور سے بند کرنے پر لاک ہو جایا کرتا تھا اور پھر چابی سے ہی کھلتا تھا۔ ایسا ہی سین میں نے بھائی کے اور اپنے کمرے کے ساتھ بھی کیا تھا۔ کمرے لاک کر کے میں نے چابیاں پرس میں ڈال لی اور اماں کے ساتھ بازار چل پڑی۔ ویسے تو ہم نے گھنٹے ڈیڑھ تک فری ہو جانا تھا، لیکن ادھر ادھر کی چیزیں لیتے لیتے ہمیں دن کے 2 بج گئے۔ میں اماں کو لے کر ایک ہوٹل پر آئی، وہیں سے کھانا کھایا اور باقیوں کے لیے بھی وہیں سے ہی پیک کروا لیا۔ کون گھر جا کر آٹا گوندتا اور پھر روٹیاں پکاتا، اچھا ہی تو تھا، جان چھوٹ گئی تھی۔ جب ہم لوگ واپس گھر پہنچے تو سب انتہائی پریشانی کی حالت میں یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی، جبکہ اماں نے ان کو پریشانی دیکھ کر پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی میں نے فوراً سے کہا، اماں چابیاں تو ہمیشہ کی طرح وہ سامنے کھڑکی کے ساتھ ہی لگی ہیں، اور جہاں تک بات دروازہ لاک ہونے کی ہے تو کسی نہ کسی بچے نے زور سے دروازہ بند کیا ہوگا اور بس پھر وہ لاک ہو گیا ہوگا، صبر کریں میں کھولتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی میں نے کھڑکی کے ساتھ لگی چابیاں اتاری جو میں نے ابھی ہی لگائی تھی اور دروازے کو ان لاک کرنے لگی۔ میرا نام ماریا ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میں نے انتہائی پسماندہ گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں، اب میں اور اماں اور ابا کی تیسری بیٹی تھی، لیکن میرے قدم مبارک ثابت ہوئے تھے۔ ابا ایک پولیس والے کے ساتھ ڈرائیور تھے، پولیس والے کی ترقی ہوئی تو وہ شہر شفٹ ہو گیا، ابا کو اس کے ساتھ ہی جانا تھا۔ اماں کے کہنے پر ابا نے اس سے درخواست کی کہ وہ ابا کو پوری فیملی شہر لانے کی اجازت دے دے۔ آفیسر مان گیا، اس کی رہائش کے لیے سرکاری کوارٹر ملا تھا، اس نے ابا کو اپنے ساتھ ہی رہائش رکھنے کی دعوت بھی دی، مگر ابا نے انکار کر دیا تھا اور وہی کوارٹر کے بعد سے 1-2 کمروں کا مکان کرائے پر لے لیا تھا، اور چند ہفتوں میں ہی ہم سب شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ ہمارے خاندان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو شہر میں رہائش پذیر ہو، ہم سب پہلے تھے جو گاؤں چھوڑ کر شہر آ کر آباد ہوئے تھے۔ اماں اور ابا دن رات مجھے دعائیں دیتے تھے، ان کو میرا قدم مبارک لگتے تھے۔ یہ چیز مجھے چھوٹی ہی عمر میں غرور میں مبتلا کر دی گئی تھی۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی رشتہ دار آتا تو میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ رشتہ داروں سے تو میرا یوں بھی ٹاکرا تھا، مجھے میرا کوئی بھی رشتہ دار پسند نہیں تھا، وجہ ان میں گندگی اور عقل کا شعور کا نہ ہونا تھا۔ ابھی بھی ان کو ہمارے گھر آتے جاتے کتنا عرصہ ہو گیا تھا، بندی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی چلاک ہو جاتا ہے، مگر ان میں ایسی کوئی بات نہ تھی، وہ صدا کے جاہل اور گوار ہی تھے۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی میرے بھائی کی پیدائش ہوئی تھی، جس کے آنے سے ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم سب بڑے ہو گئے۔ میری بڑی دونوں بہنوں کی شادی یہیں شہر میں ہی ہوئی تھی۔ مناسب اور اچھے رشتہ دار تھے، اس لیے ابا نے دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور جلد ہی ان کو ان کے گھر کا کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھی 2 سے 3 رشتے آ چکے تھے، لیکن وہ مجھے اچھے نہیں لگے تھے۔ دوسرا میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ابھی شادی کے بارے میں کوئی خاص رضامندی ظاہر نہیں کی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن ہم رات کے کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے جب ابا کے نمبر پر تایا کی کال آئی۔ وہ سخت بیمار تھے اور ابا کو ملنے کے لیے بلا رہے تھے۔ اگلی ہی صبح ابا اور اماں دونوں گاؤں کے لیے نکل گئے۔ تایا کی شوگر بڑھ گئی تھی اور وہ کسی بھی وقت مر سکتے تھے۔ تایا نے ابا سے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ ابا ان کی بیٹی کو بہو بنا لے تاکہ وہ سکون سے مر سکے۔ ابا فوراً ہی مان گئے تھے۔ تایا بیٹی کی شادی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے 1 مہینے بعد کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اماں اپنے بیٹے کی شادی پر سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی، اسی لیے دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ دعوتوں کا سلسلہ بھی 20 دن پہلے ہی شروع کر دیا گیا تھا اور یہیں پر اماں سے غلطی ہو گئی تھی۔ ابھی شادی میں پورے 15 دن پڑے تھے کہ گاؤں کے سارے مہمان ہمارے گھر ٹپک پڑے تھے۔ ہم 9-10 سال سے بڑے بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے جو ابا نے اپنی جمع پونجی سے بنایا تھا، اسی لیے روز بروز ہمارے گھر میں رش بڑھتا جا رہا تھا۔ میں مشکل سے ہی سب کو برداشت کر رہی تھی، لیکن شادی سے 1 ہفتہ پہلے میں سخت عاجز آ گئی تھی۔ میں نے تنگ آ کر اپنی دونوں بڑی بہنوں کو فون ملایا اور ان کی منتیں کی کہ وہ یہاں آ جائیں، نہیں تو شادی سے پہلے لازمی طور پر میری کسی نہ کسی رشتہ دار سے لڑائی ہو جائے گی اور پھر سے بعد میں مجھ سے ناراض ہوتے پھریں گے۔ میری بہنیں میری حالت بخوبی سمجھتی تھیں، اسی لیے مشکل سے ہی اپنے اپنے سسرال والوں سے اجازت لے کر ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ اپنے بچے شوہر اور ساس کے حوالے کر کے ہی آئے، یہاں پر پہلے تھوڑا ہجوم نہیں ہے، میں مزید کوئی ریڈیو اور باجا نہیں سن سکتی۔ بہنوں کو دیکھ دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی، مجھے جو بار بار لگ رہا تھا کہ میں ابھی مر جاؤں گی، بہنوں کو دیکھ کر پھر سے جی اٹھی تھی۔ میری بہنوں نے آتے ساتھ ہی میرے ساتھ مل کر پورا گھر آسن طریقے سے سنبھال لیا۔ یوں ان کے سنگ 1 ہفتہ کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس دوران ہم اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی ہونے والی بھابھی پر بھی تبصرے کرتی رہتی، نہ جانے وہ کیسی عادات و اطوار کی مالک ہوں گی، کس طرح کی ہوں گی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی
کہ اگر وہ بھی ان سب کی طرح گوار اور بد سلیقہ ہوئی تو نہ جانے میرا اس کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی، اگر وہ بھی ان سب کی طرح گوار اور بد سلیقہ ہوئی تو نہ جانے میرا اس کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے مہندی کی رات آن پہنچی۔ ہمیں رسم حنا کے لیے تایا کے گھر جانا تھا۔ میں بہت خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی کیونکہ اب 3 سے 4 دن کا کھانا اور برتن کیٹرنگ والوں کے ذمہ تھا۔ میری تو موجیں ہی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ہونے والی بابی کے سوٹ جیسا ہی سوٹ لیا تھا، بس میری جولری تھوڑی ہلکی پھلکی تھی۔ میں نے تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا تو بے ساختہ میں نے خود کی نظر اتاری تھی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں دوپٹہ سیٹ کرتی انتہائی خوشی سے گھر والوں کے ساتھ بھائی اور بھابھی کی رسم حنا کے لیے نکلی تھی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ بہت جلد میری ساری خوشیاں ماند پڑنے والی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس سے میں ناواقف تھی۔ سب لوگ بے حد خوش تھے، اماں اور ابا بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ میری بہنیں اور کزنیں مجھے دیکھ کر مانی خیزی سے مسکرا رہی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ ان سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ مگر اپنی عقل سمجھ سے میں اتنا تو ضرور سمجھ چکی تھی کہ لازمی لوگوں کے درمیان کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی تھی، لیکن وہ سب مجھے بتا نہیں رہے تھے۔ خیر میں بھی چالاک تھی، میں نے ان کو کہا کہ وہ نہیں بتا رہی تو نہ بتائیں، میں خود ہی پتہ لگا لوں گی۔ یہ سب سوچتے سوچتے ہم گاؤں پہنچ چکے تھے۔ تایا کے گھر میں بھی اچھی خاصی جگمگاہٹ تھی۔ پورے گھر کو لائٹ سے سجایا گیا تھا جو رات کے اندھیرے میں جگمگا کر خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ ہمارا پرجوش استقبال کیا گیا اور مجھے تو کوئی زمین پر ٹکنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ سب مجھے حیران پر حیران کیے جا رہے تھے۔ میں ہونک بنی کبھی ایک طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی دوسرے کی طرف۔ تائی اور وہاں موجود ساری خواتین میرے صدقے واری جاتی، نہ تھک رہی تھی، مانا کہ میں خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اتنا بھی کیا کہ سب مجھے ہی چومنے لگ گئے تھے۔ پر میں گھبرا کر اپنی بہن کے کان میں گھس گئی تھی اور اسے کہا کہ آپ ہی یہ سب لوگ مجھے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں بہت عجیب لگ رہی ہوں؟ مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تو میری بہن میرا ماتھا چوم کر مسکرا پڑی اور مجھے کہنے لگی ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے ماریا، تم ویسے ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ گاؤں کے یہ سب لوگ صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ مجھے اور تابندہ کو بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ تم زیادہ مت سوچو، ابھی جب دلہن آ جائے گی تو دیکھنا کہ سب لوگ تمہیں چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اس کو دیکھنے لگیں گے۔ تم ویسے ہی پریشان ہو رہی۔ کہتے ساتھ ہی میری بہن ایک طرف کو چل پڑی تھی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد رسم حنا شروع کر دی گئی۔ سارے مرد ایک طرف تھے اور ساری عورتیں ایک طرف۔ میں بھی اپنے ہونے والی بھابھی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ سب لوگ باری باری آ کر اسے مہندی لگا رہے تھے۔ سبھی محلے کی عورتیں تھیں۔ گھر کی خواتین رسم کے اختتام پر اچانک ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے پورے ہال میں نظر دوڑائی تھی مگر مجھے وہاں نہ تو کوئی میری بہن نظر آئی اور نہ ہی اماں، نہ تائی اور نہ ہی کوئی دوسری خواتین۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید وہ مردوں والی سائڈ رسم کرنے گئی ہیں، لیکن انہیں مجھے تو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا۔ مجھے یہاں چھوڑ کر خود ہی اکیلے رسم کے لیے چلی گئی تھی۔ میں اپنے کپڑے سنبھالتی اسٹیج سے نیچے اتری اور پھر مردوں والی سائڈ پر جانے لگی جب مجھے میرا بھائی راستے میں ہی مل گیا۔ میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی یہ رسم نہیں ہوئی، اس میں تھوڑا وقت ہے۔ تو پھر اماں ابا کہاں گئے تھے اور سب خواتین کہاں غائب تھی؟ سوچتے ہوئے ادھر ادھر گھومتی میں گھر کے اندرونی حصے کی طرف آ گئی تھی جب اچانک وہ سب کے سب مجھے تایا جی کے کمرے سے نکلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ان سب کا تایا جی کے کمرے میں کیا کام تھا؟ وہ بھی ایک ساتھ میرے ذہن میں شک پکا ہو چکا تھا۔ لازم اس گھر میں کوئی نہ کوئی کھچڑی پکائی جا رہی تھی۔ وہ کس کے خلاف تھی اور کیا تھی اس بات کا تو پتہ بھی چلنا نہ تھا۔ اس لیے میں فوراً سے اپنی بہنوں کے پاس آئی جنہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تایا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے سب ان کو دیکھنے کمرے میں آ گئے تھے، بس اور کوئی بات نہیں۔ اتنا کہتے ساتھ ہی سب لوگ میرے پاس سے تتر بتر ہو گئے، جبکہ میں ان سب کے رویوں کو سوچتی بھی واپس سٹیج پر آ گئی تھی۔ کچھ تو تھا جو یہ سب لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے، لیکن اب میں یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئی تھی کہ بلی خود ہی تھیلے سے باہر آ ہی جائے گی، آخر کب تک چھپائیں گے مجھ سے۔ میں پرسکون سی خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ جان تو اس وقت نکلی جب میری بہن نے مجھے پکڑ کر سٹیج پر بٹھا دیا اور ایک جالی دار دوپٹے سے میرے منہ پر گھونگھٹ کروا دیا۔ میں حیران پریشان سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب سامنے سے مجھے اپنے ابا، تایا اور بھائی مولوی صاحب کی ہمراہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میری ہونے والی بھابھی کو اٹھا کر اندر کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ امی، میری بہنیں اور تائی میرے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے والے صوفے پر مولوی صاحب، ابا اور تایا بیٹھے تھے اور میرا بھائی میرے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے مولوی صاحب نے جو جملے بولے وہ مجھے اپنی جگہ ساکت کر گئے تھے۔ میں حیرانگی اور بے یقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہے، مگر پھر جب مولوی صاحب نے دوبارہ سے وہی بات دہرائی اور میں نے سب کو منتظر نگاہوں سے اپنی طرف تکتا ہوا پایا تو مجھے اپنا وجود زلزلوں کی زد میں محسوس ہوا تھا۔ میں ایک دم سے ان کی ساری کھچڑی سمجھ چکی تھی، لیکن افسوس کہ بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں ان شکوہ کناہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے مجھے کہا کہ ہاں کر تو میری بچی، تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہے۔
مولوی صاحب جو پوچھ رہے ہیں ان کا جواب دو۔ میں نے ایک نظر سارے مہمانوں کو دیکھا تھا جن کا سہارا لے کر میرا تماشا بنایا گیا تھا۔ مجھے ایک دم سے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہ رہی تھی، مگر اس وقت سوائے قبول ہے کہ کہنے کے کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے یہ 3 الفاظ کہے تھے اور خود کو کسی گہری کھائی میں گرتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ میرے قبول ہے کہنے کے بعد ہر طرف مبارک سلامتوں کا شور بلند ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ ان سب کی ملی بھگت سے ہی ہوا تھا۔ ان سب نے مل جل کر جیتے جی میری قبر بنا دی تھی اور میرے قبر پر مجھ سے ہی فاتحہ پڑھوائی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے 2-3 باغی آنسو ٹوٹ کر میری ہتھیلی میں گرے تھے، جنہیں میں نے مٹھی میں بند کر کے ہتھیلی میں ہی روک لیے تھے اور پھر وہاں سے اٹھ کر نکل گئی تھی۔ سب نے اسے میرا شرمانہ کہا تھا اور باجی اور میرے بہنوئی کو میرے پیچھے بھیجا تھا تاکہ وہ مجھے گھر لے جائیں، لیکن کوئی بھی میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے واقف نہیں تھا۔ میری بہن پورے رات سے گھر آتے ہوئے مجھے چھیڑ رہی تھی، مگر میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں بس جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ چلی گئی اس چال پر سب پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ میری بہن دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکی تھی، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی، میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے خوبصورت چہرے کا حشر نشر بگاڑ دیا اور پھر اس کے بعد چینج کر کے وہ لباس بے دردی سے زمین پر پھینک دیا اور بیڈ کے پاس بیٹھ کر سر گھٹنوں میں دیے زار و قطار رونے لگ گئی تھی۔ ان سب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اپنے ہم سفر کو لے کر میرے کتنے خواب تھے، مگر وہ سب کے سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں نہ جانے کب تک بیٹھی روتی رہی اور روتے وہیں پر سو گئی۔ میری آنکھ صبح 5 بجے کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی میرے ذہن میں رات والے سارے منظر گھوم رہے تھے۔ میرا دل تو کیا تھا کہ میں کمرے سے باہر ہی نہ جاتی، مگر پھر میرے اکلوتے اور لاڈلے بھائی کا سوال تھا۔ آج اس کی شادی بھی تو تھی۔ اگر اس کی شادی پر میں منہ بنا کر کمرے میں بند ہو جاتی تو وہ نہ جانے کیا سوچتا، اس لیے میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ باقی سب سے حساب کتاب تو بعد میں ہو سکتا تھا۔ ابھی کے لیے عقل مندی یہی تھی کہ میں اپنے بھائی کی شادی میں ہنسی خوشی شریک ہو جاؤں۔ یہی سب سوچتے میں اٹھی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے کمرے سے باہر آئی تھی۔ باہر سب لوگ ابھی سو رہے تھے، صرف میرے بھائی کے کمرے کی لائٹ ہی جل رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں بھائی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد گھر میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ میں خلاف توقع خاموشی سے ناشتے کے بعد سب لوگ بارات لے جانے کی تیاری میں مگن ہو گئے تھے، جبکہ میں نے بارات کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں اپنی بھابھی کے ویلکم کے لیے تیاری کروں گی، اس لیے مجھے گھر پر ہی رہنا ہے۔ کسی نے بھی مجھے زور نہ دیا تھا، یوں میں گھر پر ہی رک گئی تھی اور بھابھی کے ویلکم کی تیاریاں شروع کر دی۔ میں اپنی بھابھی کے ویلکم کو شاندار اور یادگار بنانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے خوب تیاریاں کر رکھی تھی۔ بارات دن کا کھانا کھانے کے بعد یہاں سے تقریباً 1:30 بجے گئی تھی اور واپسی پر ان کو مغرب ہو گئی تھی۔ خیر میں نے بھرپور ویلکم کیا تھا، کسی چیز میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ سب کو ہی میرا شاندار ویلکم بہت پسند آیا تھا۔ ساری رسموں کے بعد ہم نے بھابھی کو بھائی کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ سب پرسکون سے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، جبکہ میرے کان بھائی کے کمرے کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد بھائی کے کمرے سے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میرے سمیت سب لوگ بھائی کے کمرے میں باہر جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بھائی کمرے سے نکلے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے اپنی دلہن کو مار دیا ہے۔ یہ سب سن کر سب کو سانپ سونک گیا اور ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں نے بھائی کو بچانے کے لیے شور ڈال دیا اور زور زور سے رو کر کہنے لگی کہ دلہن نے خودکشی کر لی ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی زبردستی میرے بیٹے سے کر دی تھی، اسی لیے دلہن زہر کھا کر مر گئی ہے۔ آنن فانن ہمارے گھر مجمع لگ چکا تھا۔ سب لوگ میرے بھائی کو برا بھلا اور آوارہ کہہ رہے تھے۔ تایا تائی بھی پہنچ چکے تھے، لیکن لوگ ان کو منہ بھی نکالنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ لوگ روتے ہوئے دعائیاں دے رہے تھے کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو تو بس موضوع ہی مل گیا تھا۔ اگر ان کی بیٹی ایسی نہیں تھی تو اس نے خودکشی کیوں کی؟ کوئی تو وجہ تھی جو اس نے اپنی جان لے لی، ورنہ کوئی پاگل تو نہ تھی جو شادی کی رات ہی اپنی جان لے لیتی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں شل سے ایک جگہ پر کھڑی تھی۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کے مانند کانپ رہا تھا۔ میں نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا اور میں اپنے انجام سے ڈر رہی تھی۔ میری وجہ سے ایک پردے دار لڑکی پر بہتان لگ رہے تھے، اس کی میت کو لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے اور میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ میری برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ سب لوگ ابھی اور بھی باتیں کر رہے تھے، لیکن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ تبھی میں ایک دم سے آگے بڑھی تھی اور جا کر اپنی بھابھی کی میت کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور سارے لوگوں کو سچائی بتائی۔ سچائی سنتے ہی سب کے ہاتھ اپنے منہوں پر پڑ گئے، سب کو ایک دم سام سونگ گیا۔ میری اماں خطرناک تیور لیے میری طرف آئی تھی اور مجھے پے در پہ کئی تھپڑ رسید کرتی ہے۔ پہلے جہاں سب میری بھابھی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور وہی سب انگلیاں مجھ پر اٹھ رہی تھی۔ سب مجھ پر تھوک رہے تھے،
میں تھی ہی اس سے قابل. مانا کہ میرے ساتھ غلط ہوا تھا. میرے گھر والوں نے میری مرضی کے بغیر میری شادی ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکے سے کروا دی تھی جو کہ میرے تایا کا بیٹا تھا. میں نے اپنے ساتھ ہوئے برے کا ذمہ دار سب کو ہی ٹھہرا دیا تھا اور بدلہ صرف اپنی بھابھی سے لینے کا سوچا تھا. اور پھر اس دن صبح اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف بھڑکا دیا تھا. مجھے لگتا تھا کہ شاید بھائی اور بھابھی کے درمیان بس تھوڑی سی انبن ہوئی ہوگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بھائی اس قدر غصہ ہو جائیں گے کہ بھابھی کی جان ہی لے لیں گے. تایا کو اسی دن ہارٹ اٹیک آیا اور تایا کی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ موت ہو گئی. پولیس آئی اور میرے بھائی کو پکڑ کر لے گئی. میں سب سے معافیا مانگتی رہی لیکن کسی نے میری ایک بات بھی نہ سنی تھی. میں تھی ہی اس سے قابل. گھر والوں نے مجھے کونے میں ڈال دیا. کوئی بھی مجھے پوچھتا نہ تھا اور نہ ہی کوئی میرے ساتھ بات کرتا تھا. یہ سب میرے ہی کرموں کا تو نتیجہ تھا. میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی تھی. اس کے بعد 7 سال گزر چکے ہیں. میرا بھائی رہا ہو کر آ چکا ہے. اس کی ایک اور جگہ شادی بھی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی میرا رشتہ لے کر نہیں آیا اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی رشتہ آئے گا. میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی ساری خوشیوں کو آگ لگا دی. ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.